سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ 22 اپریل کی رات، یعنی اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو ہمارا اس وقت گفتگو کا وقت ہے، یہودیوں کا جو پیساخ فیسٹیول ہے، جس کو یہ پاس اوور کہتے ہیں، اردو میں اس کو عید فصیح کہا جاتا ہے، تو 22 اپریل سے لے کر 30 اپریل تک کا جو دورانیہ ہے، یہ ایک ہفتے یہودیوں کی عید کا دن ہے۔ اور مختصر آپ یہ سمجھ لیں کہ پاس اوور کے فیسٹیول میں یا عید فصیح، پاس اوور کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، فصیح کا معنی بھی گزرنا، تو عید فصیح یا پاس اوور کا مطلب یہ ہے کہ جب جوئش ایکسوڈس کے بعد یہودی ریڈ سی کو کراس کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدائن صالح میں آئے، تو خدا کی طرف سے، یہ میں بائبل کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، یہ حکم ہوا کہ موت کا فرشتہ ہر شخص کے گھر کے اوپر سے گزرے، تو سوائے ہیبریوز کے، سوائے جوز کے، ہر شخص کے گھر کا پہلا بچہ اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ لیکن حکم یہ تھا کہ یہودی اپنے گھروں پر ایک جانور قربان کر کے اپنے گھروں کے دروازے پر اس کا خون مل لیں تو فرشتہ ان کے گھر میں روح قبض کرنے نہیں آئے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو موت کا فرشتہ تھا وہ ان کے گھروں پر سے پاسڈ اوور، ان کے اوپر سے گزر گیا، ان کے بیٹوں کی روح کو قبض نہیں کیا۔ تو 22 اپریل سے 30 اپریل تک کا یہ جو پورشن ہے، یہ ان کے یہاں عید فصیح کہلاتا ہے۔ جوئش ایسکٹالوجی یا علم و آخر زمان، میں اس موضوع پر، اس کے قانون ویسے میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ہم یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے تناظر میں اور اس کا جو شرعی پہلو ہے، اس کا سیاسی اور جو بین الاقوامی تعلقات کے تناظر میں اس کے مختلف پہلو، ہم اس پر بات کرتے رہے ہیں۔ لیکن جس چیز پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 22 سے 30 اپریل کے درمیان میں جو ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ہے یروشلم میں، جو 1987 میں بنایا گیا، تقریباً 50 برس اس کے لگ بھگ ہونے کو ہیں، ہم چاہے خالصتاً اس مسئلے کو مذہب کے تناظر میں نہ دیکھیں، لیکن یہودی اس پرابلم کو خالص مذہبی تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں تو اسلام تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، بین الاقوامی تعلقات بھی اسلام کا موضوع ہے، سیاست بھی اسلام کا موضوع ہے، قانون بھی اسلام کا موضوع ہے، معاشیات بھی اسلام کا موضوع ہے۔ تو اگر بحیثیت ایک دین کے طالب علم میں مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کی جارحیت کا کسی بھی پرسپیکٹو میں جائزہ لوں، چاہے وہ مذہبی، بظاہر ریلیجیس، یعنی میں اس اسٹرکٹ سینس آف ورڈ بات کر رہا ہوں جو اس وقت ویسٹ میں استعمال ہوتا ہے کہ ریلیجیس، اکنامک، پولیٹیکل، جیوگرافیکل، میں کسی بھی تناظر میں بات کروں، لیکن جو اسلام کا پرسپیکٹو ہم رکھتے ہیں وہ اسلامی تناظر ہی ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دوسری اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے 2000 سال کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ریڈ ہیفر ہے، جو وہ سرخ رنگ کی گائے جو وہ 2000 سال سے تلاش کر رہے تھے، اب نہ جانے وہ جینیٹیکلی انجینئرڈ ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ٹیکساس سے وہ اسرائیل میں لے آئے، اور ذبح کے وقت عمر بھی 2 سال ہونی چاہیے، اس کی عمر بھی اب 2 سال سے اوپر ہو گئی ہے۔ تو اب وہ چاہتے یہ ہیں، انہوں نے اپنی انتظامیہ کو درخواست لکھی ہے کہ 22 اپریل سے 30 اپریل کے درمیان میں ہمیں 2024 میں وہ الٹار پر قربانی کرنے کی اجازت دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جوئش جو نمبرز چیپٹر 19 کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو بائبل میں آج بھی یہ لکھا ہے کہ جب ریڈ ہیفر یا ریڈ کاؤس کو ذبح کیا جائے گا، یہ اس الٹار پر اس کو جلائیں گے، اس کی راکھ کو جسم پر ملیں گے تو پاک ہو کر پھر ٹیمپل ماؤنٹ میں داخل ہو سکیں گے، اور یہاں سے وہ مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ منہدم کرنے کا سلسلہ۔ اور اس کے ڈاکومنٹ میں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم مکمل گرائیں گے نہیں، ہم اس کو یہاں سے ڈس اسمبل کریں گے پہلے، اور ری اسمبل دنیا میں مسلمان جہاں کہیں گے ایز اٹ از بنا دیں گے، بس یہ ٹیمپل ماؤنٹ کو آپ ہمارے لیے خالی کر دیں۔ یہ میرے سامنے ڈاکومنٹ ہے، یہ 2 ڈاکومنٹ آپ کو ضرور پڑھنے چاہیے، الحرم الشریف، A brief guide to الحرم الشریف جیروزلم، اور یہ 1925 کا ڈاکومنٹ ہے، یہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔
جب 1927 میں زلزلہ آیا ہے مسجد اقصیٰ میں اور اس کی عمارت تقریباً کم و بیش منہدم ہوئی، تو ایک جوئش اسکالر ہے جس کو رابرٹ ولیم ہیملٹن کہا جاتا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی. اس نے جا کر، ہم تو غافل پڑے ہوئے ہیں نا، انہوں نے جا کر ایک پتھر پر ریسرچ کی ہے، اور کتاب کا نام ہے دا اسٹرکچرل ہسٹری آف الاقصیٰ ماسک. اور اس نے ایک ایک پتھر اور دیوار پر جا کر ریسرچ کر لی اور ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب یہودیوں کے لیے لکھی. اور ٹیمپل انسٹیٹیوٹ میں آپ اگر تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیمولوجسٹ، جو لوگ آرکیالوجسٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، پتھروں کے جو ماہرین ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان کے تاریخ دان کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جو کوہن گوڈیل جو ان کا آرچ ربائی ہوگا، جو اس رسم کو ادا کرنے کے بعد نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کے انہدام کی طرف وہ آگے بڑھیں گے، تو انہوں نے تو اس کا لباس بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے بالکل، کہ ان کی انسٹیٹیوٹ نے لباس تیار کر لیا ہے، ویسلز تیار کر لیے ہیں، یہاں تک کہ قربان گاہ کے لیے انہوں نے اس پتھر کی قربان گاہ کو بھی تیار کر لیا. تو کنکلوڈ کر رہا ہوں میں قرآن مجید کی چند آیات پر. اس کا یقیناً ایک پرسپیکٹو بین الاقوامی، قانونی، معاشی، سیاسی، دفاعی، عدالتی ضرور ہوگا. بات تو یہی ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی محبت اور شہادت کی ناپسندیدگی دل میں آ گئی تو ظاہر ہے پھر انٹینگلمنٹ کے لیے تو ہم بہانے تلاش کرتے ہیں نا، کہ ہم جناب پھر ہمارا کیا ہوگا، ہم کیسے آگے بڑھ سکیں گے. یہ سوال اسرائیلی تو نہیں سوچ رہے، انہوں نے تو آپ غور کیجئے نا، تھوڑا بہت سبق ہم یہودیوں سے ہی سیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے اپنی ہسٹری کو انہوں نے بالکل میچ کیا ہے ببلیکل ہسٹری کو، اور وہ اپنی قرب قیامت کی جو علامات ہیں اس کے تناظر میں وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں تک کہ نیتن یاہو وہ اس پس منظر میں کھڑا ہوا ہے کہ میں 3rd ٹیمپل بنانے جا رہا ہوں، کیونکہ پہلا ٹیمپل بخت نصر نے تباہ کیا، دوسرا ٹیمپل ٹائٹس نے مسیح علیہ السلام کے رفع علیہ السلام کے بعد تباہ کیا، اب وہ 3rd ٹیمپل کی طرف جا رہے ہیں. یہ کنسپیریسی تھیریز نہیں ہے، خدا کا واسطہ اس سے ہم باہر آ جائیں، یہ کنسپیریسی تھیریز نہیں ہیں، وہ 3rd ٹیمپل کو ریبلڈ کرنے کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں. قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اسکن الارض، کہ تم زمین میں بس جاؤ. تو ایک وقت تھا کہ جوز اسکیٹرڈ ہو کر پوری دنیا میں پھیل گئے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اللہ نے فرمایا کہ جب آخری وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں اطراف و اکناف عالم سے سمیٹ کر ایک مقام پر دوبارہ جمع کر دیں گے. تو 2000 سال تاریخ کے بعد یہودی دوبارہ بیت المقدس میں جمع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، جب پہلا والا وعدہ آیا کہ بنی اسرائیل بیت المقدس میں ہوں گے، ان کو تاخت و تاراج کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے تم پر مسلط کیے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تمہارے گھروں میں داخل ہوئے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو مکمل ہوا. مفسرین کی اپنی آراء ہیں، امام شاراوی نے یہاں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے وہ غزوات ہیں جو یہودیوں کے ساتھ وقوع پذیر ہوئے. اب اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ہی فرما رہا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، 2 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل میں اس وعد الآخرہ کا ذکر ہے. لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تاکہ اہل ایمان اس مسجد میں دوبارہ آپ داخل ہوں جس طرح سے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جو کچھ یہودیوں نے تعمیر کیا ہو مسلمان اہل ایمان ان تمام تر تعمیرات کو منہدم کر دیں. ایک آخری بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا. عبد الملک بن مروان نے اس میں گنبد اور نئی تعمیرات کروائیں. سن 1016 عیسوی میں زلزلہ آیا، یہاں تک کہ ڈوم آف دا راک نیچے گر گیا، جو گنبد ہے وہ نیچے منہدم ہو گیا. تو خلیفہ حکیم نے اس کو دوبارہ بنایا. صلیبی جنگوں کے نتیجے میں یہاں پر یہودی اپنا الٹار بنا چکے تھے، انہوں نے اس حصے کی حرمت کو پامال کیا. 90 برس بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے آزاد کیا.
پھر دوبارہ صلیبی جنگوں کا دورہ ہوا، لیکن ٹیمپل ماؤنٹ کا یہ حصہ محفوظ رہا، اور پھر سلطان قائطبائی سے لے کر سلطان سلیمان جو سلطنت عثمانیہ میں، پھر آگے سلطان عبدالحمید ثانی کا دور بہت ایک بڑا عہد مسلمانوں کا رہا ہے۔ اس کو میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اپنے اینڈ سے کہ آج کی جو پوری نشست ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف پرسپیکٹیوز، مختلف تناظر، مختلف جو دیکھنے کے اینگلز ہیں، ایک فلاسفر اس پرابلم کو کیسے دیکھتا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسکالر اس کو کیسے دیکھتے ہیں، مذہبی ہمارے علماء اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور بین الاقوامی پولیٹکس میں یہ مسئلہ کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم اس کو قرآن کے تناظر میں ضرور دیکھیں، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تناظر میں ضرور دیکھیں۔ یہودیوں کے ساتھ ہماری 4 بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور ایک آخری بڑا معرکہ ضرور ہوگا، اور مسجد اقصیٰ اللہ نہ کرے کہ اس کو نقصان پہنچے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 2 مرتبہ یہ علاقہ بڑے پیمانے پر جوس کے دور میں منہدم ہوا، اور پھر صلیبی جنگوں کے دور میں صلیب لگا دی گئی تھی ڈوم آف دا راک پر، اور یہ جو قبۃ الصخرہ ہے یہاں یہودی اور عیسائی نائٹ ٹیمپلرز اپنی قربانیاں یہاں کرتے تھے آ کر۔ تو یہ بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے عروج و زوال کا قانون بدل دے گا، تو تلک الایام نداولها بین الناس، اور حل وہی ہے جو اب آپ اس کو جس طرح سے بھی دیکھیں، یہودی تو اس وقت بہرحال اپنے مذہب کے مطابق تو وہ جنگ کر رہے ہیں، تو کیا مسلمان بھی ایک متحدہ محاذ بنا کر اس بڑی جنگ اور جہاد کے لیے تیار ہیں؟ تو بظاہر تو جواب لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمان، تو انہوں نے تو ظاہر ہے کہ حدیث میں ہے کہ افضل ترین شہداء ہیں کہ ہم ببیت المقدس و اکناف بیت المقدس، جو وہ جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن ہماری بہت سخت گرفت ہوگی، اور مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ اگر ہمارے جو احوال جس طرح گزر رہے ہیں تو ہم کسی بہت بڑے اللہ کے عذاب کا شکار ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ جو ناحق خون کا زمین پر گرنا ہے یہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتا۔ اس پر ہم نے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں، آپ اگر ہمارے فیس بک، یوٹیوب چینلز کو جا کر دیکھیں آپ کو انشاءاللہ ملیں گے۔